السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج سے ہم لوگ اپنے چینل کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں گی۔ تو ہم اپنے چینل کا آغاز جاپانیز لینگویج سے کریں گے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسک انفارمیشن اباؤٹ جاپانیز لینگویج، یعنی جو یہ جاپانیز لینگویج سیکھنے کی جو بنیادی معلومات ہے، آج ہم لوگ ان کے بارے میں جانیں گے تاکہ جب ہم جاپانیز سیکھیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ اب جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم لوگ زبان جب سیکھتے ہیں تو ہم لوگ پہلے اس زبان کے الفابیٹ سیکھتے ہیں، اور اس زبان کے جو اس زبان کے جو الفابیٹس کی تعداد ہے ہم اسے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی کہ اب جو اردو ہے ان کے الفابیٹس کی تعداد 37 ہے، اردو انگلش کی 26 ہے، یعنی کہ 26۔ تو ایسے ہی جب ہم لوگ جاپانیز لینگویج سیکھیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے الفابیٹس کی تعداد کا پتہ ہو تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ جو یہ جاپانیز لینگویج کی الفابیٹس کی جو تعداد ہے وہ ہے 46۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ہماری یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اردو میں یا وہ والے الفاظ جو اردو کے ہوں یا وہ والے الفاظ جو اردو کے نہ ہوں، تب بھی ہم لوگ اسے اردو رسم الخط میں ہی لکھتے ہیں۔ جیسے اب ہم لوگوں نے الف ب ت سیکھا ہے تو ویسے ہی ہم لوگ اس کو بھی لکھیں گے، اور ایسی جو انگلش ہے وہ بھی، مطلب انگلش میں یا اردو کا لفظ ہے یا کسی دوسری زبان کا، تب بھی ہم اسے انگلش رائٹنگ میں ہی لکھتے ہیں۔ پر جو جاپانیز ہے وہ ان زبانوں سے مختلف ہے۔ اس میں جو یہ غیر جاپانیز الفاظ ہوتے ہیں ہم انہیں علیحدہ لہجے میں لکھتے ہیں، جو جاپانیز الفاظ ہیں ہم اسے علیحدہ لہجے میں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو جاپانیز لینگویج ہے یہ مطلب 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ ہے ہیراگانا، دوسرا حصہ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاتاکانا، اور جو تیسرا حصہ ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کانجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ جو یہ ہیراگانا، کاتاکانا اور کانجی ان کے الفابیٹس کے بارے میں جانیں گے۔ اب جو یہ ہیراگانا ہے اس میں کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں؟ 46۔ ٹھیک ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ ہیراگانا 46۔ ٹھیک ہے، اور جو یہ اب اس کے بعد جو یہ ہے کاتاکانا، جو کاتاکانا ہے اس میں بھی کتنے الفابیٹس ہیں؟ 46۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو کانجی ہے اس کے کوئی الفابیٹس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم لوگ لکھ دیتے ہیں 0۔ اب ہم لوگ یہ جانیں گے کہ جو ہیراگانا، کاتاکانا اور کانجی اب یہ کب استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ان کو جانتے ہیں۔
اب ہم لوگ پہلے ہیراگانا کے بارے میں جانیں گے۔ اب جو یہ ہیراگانا ہے یہ ان الفاظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جاپانیز لینگویج کے اپنے ہوں۔ اب اگر میں آپ لوگوں کو اردو اور انگلش میں مثال دوں تو اردو میں جو کرسی ہوتی ہے ہم اسے انگلش میں چیئر بولتے ہیں، اور جو یہ اردو میں جو میز ہوتی ہے ہم اسے انگلش میں ٹیبل کہتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں نے فرق دیکھا کہ اب یہ اردو کو ٹیبل کو میز کہتے ہیں اور انگلش میں میز کو ٹیبل، یعنی یہ ان زبانوں کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہیراگانا ہے یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جاپانیز لینگویج کے اپنے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ 46، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ کاتاکانا اور جو ہیراگانا ہے ان دونوں کے 46 الفابیٹس ہیں۔ اور تو پہلے ہم لوگ یہ کاتاکانا کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا کیا کام ہے، تب ہم لوگ آگے کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کاتاکانا کی طرف۔ اب جو یہ کاتاکانا ہے یہ ان الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر جاپانی الفاظ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اردو اور انگلش میں مثال دوں تو اردو میں جو لیپ ٹاپ ہوتا ہے انگلش میں بھی ہم اسے لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ ہی کہتے ہیں، پر جو یہ مثال ہے یہ کاتاکانا سے صرف 50% ملتی ہے۔ کیوں؟ جو یہ کاتاکانا ہے یہ صرف لکھنے میں مختلف ہوتا ہے اور پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں ہیراگانا کے جیسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو یہ الفاظ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ جاپانیز الفاظ ہے یا غیر جاپانیز، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کانجی کی طرف۔ اب جو یہ کانجی ہے اس کے کوئی الفابیٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کانجی یہ چینی الفاظ ہیں، یہ ان سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو چینی حروف ہیں۔ اور جو یہ جاپانیز میں جو کانجی ہے ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور جو یہ کانجی ہے یہ پورے کے پورے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ کرسی کو جاپانیز میں ایسو کہتے ہیں، تو ہم لوگ اس میں پورا کا پورا کیا لکھیں گے؟ صبر کریں میں آپ لوگ کو یہاں لکھ کے دیتا ہوں، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا ایسو، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ ہے، اب یہ تو ہیراگانا ہے، پر یہ ہے کاتاکانا، یہ کانجی، یہ ایسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کریں اب جو یہ جاپانیز ہے اس میں ایسو ایسے لکھا جاتا ہے، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیں یہ پورا کا پورا ایک الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو اب اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہیراگانا وہ جاپانیز الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاتاکانا غیر جاپانیز الفاظ کے لیے، اور کانجی بلکہ یہ جاپانیز الفاظ نے چینی زبان سے لیے ہیں اپنے الفاظ کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم لوگ جانیں گے کہ جو یہ جاپانیز لینگویج ہے انہیں مطلب کیسے شیٹ پہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم لوگ انگلش سیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں ایسے ہی 4 لائن والی کاپی ملتی ہے، میں یہاں پہ بنا کے دیتا ہوں۔
اب ہم لوگ یہ جانیں گے کہ جو یہ جاپانیز الفاظ ہیں یہ کیسے شیٹ پہ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم لوگ یہ انگلش سیکھتے ہیں تو ہم پہلے اس کے لیے یہ 4 لائنوں والی کاپی خریدتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم لوگ انگلش الفابیٹس لکھتے ہیں تو ہم جو یہ اے ہے ہم اس کو پہلے 4 لائنوں میں لکھتے ہیں، پہلے 3 لائنوں میں لکھتے ہیں۔ تو ایسے اگر اردو کی بات کی جائے تو اردو کے لیے ہم لوگ ایک موٹی لائن والی کاپی لیتے ہیں اور اس میں ہم لوگ یہ الف ہو گیا اور یہ بے، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے بے لکھ لیا۔ اب اگر جاپانیز الفاظ کی بات کی جائے تو ہم لوگ اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، ایک باکس والی شیٹ جس میں ایک بڑا باکس بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ کریں تو اس کے اندر ہم لوگ جاپانیز الفابیٹ سیکھتے ہیں۔ یہ میں نے لکھ دیا آ، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے ٹاپک کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر میرے پڑھانے میں کوئی کمی پیش آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔